پارک میں نے حویلیاں کے لیے منظور کروایا تھا۔ انشاءاللہ اس پارک کی جو زمین ایکوائر ہوئی ہے وہ کسی صورت میں یہ پیسہ یہاں سے شفٹ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لیے مجھے اسمبلی فلور کے اوپر بھی میں اس کے لیے جنگ لڑوں گا۔ پارک انشاءاللہ جو حویلیاں میں ہی رہے گا، اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ہم جاگ رہے ہیں، ہم سوئے نہیں ہیں۔ یہ کام کیا ہے الحمدللہ، ہم کافی حد تک مطمئن ہیں، یہ لوگ سب اب جاگ گئے ہیں، اب انشاءاللہ پارک کہیں نہیں جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنولی۔ ناظرین، حویلیاں پبلک پارک کا ایشو زبان زد عام ہے۔ حویلیاں کے تمام سٹیک ہولڈر، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس معاملے پر ایک پیج پر ہیں۔ 2016 کے اندر حویلیاں جوڑے میرا کے مقام پر حویلیاں پبلک پارک کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے زمین ایکوائر کی گئی۔ وہاں صوبائی حکومت کی جانب سے 4.5 کروڑ روپے کا فنڈ بھی جاری کر دیا گیا۔ وہ فنڈ ذیلی انتظامیہ کے پاس بھی پہنچ گیا، لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود بھی حویلیاں کو پبلک پارک نہ مل سکا۔ ناظرین، جب سوشل میڈیا پر منصیرہ منتقلی کی خبریں گردش کرنے لگی تو حویلیاں پریس کلب آڑے آ گیا۔ حویلیاں پریس کلب اس پر آواز بن گیا۔ سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر حویلیاں پبلک پارک کے حوالے سے خبریں گردش کرنے لگیں تو ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں، حویلیاں کی تمام سٹیک ہولڈر، حویلیاں کی تمام طلباء، دینی اور سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں اور اس حوالے سے ایک پیج پر آ گئیں۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حویلیاں پبلک پارک کو منصیرہ منتقل کون کر رہا ہے؟ جو حویلیاں پبلک پارک ہے 2016 کے اندر اس کی زمین لی گئی، لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی کام یا کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ حویلیاں پبلک پارک کے ایشو پر تمام جماعتیں جو ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پیج پر آ گئی ہیں۔ کیا یہ سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں؟ ایسے بہت سارے سوالات جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں، ہمارے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں اور صدر پریس کلب حویلیاں حاجی قادر بخش صاحب، جنہوں نے یہ کمپین لانچ کی ہے، جنہوں نے اس بات کا آغاز کیا، انیشیٹو لے کر اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے، آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر، رہنما مسلم لیگ نون، ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا جناب سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، حویلیاں پارک کا ایشو زبان زد عام ہے۔ 2016 کے اندر کھوکھر میرا کے مقام پر زمین لی گئی، جگہ کا تعین کیا گیا، صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو اس حوالے سے فنڈ بھی جاری کر دیا گیا، لیکن حویلیاں کو پبلک پارک نہیں مل سکا۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ ہو از بیہائنڈ آل دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے پارک کی بات کی ہے، 2016-17 کی ADP میں یہ پارک میں نے حویلیاں کے لیے منظور کروایا تھا، کیونکہ حویلیاں کے شہریوں کا بہت بڑا مطالبہ تھا کہ شہر کے اندر کوئی پارک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اس میں ADP میں 4 پارک پورے صوبے کے منظور ہوئے تھے، جن میں ایک حویلیاں شہر کا پارک تھا۔ اور اس کے لیے ہم نے جب جگہ کی کوشش کی تو 1-2 جگہوں پہ جب ہم نے ٹرائی کی تو وہ نہیں ہو سکا۔ پھر یہ کھوکھر میرا نہیں بلکہ یہ جوڑے میرا میں اس کے لیے 29 کنال 11 مرلے زمین ایکوائر ہوئی ہے، جس کے اوپر سیکشن 4 لگ گیا ہے۔ اور ابھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پارک کو یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ جب حویلیاں شہر کا مسئلہ جو شہر کی پارک کی شفٹنگ کا معاملہ ہوا تو پورا شہر اکٹھا ہو گیا، اور اس میں حویلیاں کے صحافیوں نے بھی بہت اہم رول ادا کیا، اور وہ اس دن میرے پاس یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے انہوں نے آگاہ کیا کہ یہ پارک جو ہے یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے فوری طور پر میں نے کمشنر صاحب سے رابطہ کیا، اور ہم نے کمشنر صاحب سے ٹائم لیا، اور اس میں بابو جاوید صاحب تھے، شانی خان تھے، امجد تنولی صاحب تھے، سابقہ تحصیل ناظم ارسل پرویز صاحب تھے، اور کافی سارے دوست تھے، ملک حبیب صاحب، اور یہ پوری ٹیم ہم سب جا کر کمشنر صاحب کو ملے ہیں۔ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے دفتر میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے لیٹر لکھا ہے TMO حویلیاں کو کہ آپ اس پارک کی جگہ کو ڈی نوٹیفائی کریں۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو بھی یقین دلایا ہے، اور آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں، انشاءاللہ اس پارک کی جو زمین ایکوائر ہوئی ہے
وہ کسی صورت میں یہ پیسہ یہاں سے شفٹ میں نہیں ہونے دوں گا. اس کے لیے مجھے اسمبلی فلور کے اوپر بھی میں اس کے لیے جنگ لڑوں گا. اور میں نے کمشنر صاحب کو بتایا ہے ان سب ساتھیوں کی موجودگی میں، ان سب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہر طرح کا احتجاج کریں گے، اور ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے. اور اس پارک کی زمین جو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اچھا سر، آپ کی بات درست ہے. واٹ واز دا ڈیسائیڈڈ ان دا ٹاک ود کمشنر ادارہ؟ سر پبلک وانٹ ٹو نو، یعنی کہ آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں، کیا نیگوسیشن ہوئی ہیں، پبلک جاننا چاہتی ہیں. جی، کمشنر صاحب سے ہماری ملاقات میں ہم نے انہیں اس سارے واقعے کی تفصیل بتائی ہے کہ ایک لیٹر جاری ہوا ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے آفس سے، کوئی وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے منٹس ٹی ایم او صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں. اور ٹی ایم او صاحب کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ پارک جو ہے وہ نہیں چاہیے اور اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. تو ان کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ ہم کسی صورت میں یہ زمین ڈی نوٹیفائی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ حویلیاں کے لوگوں نے 1500 کنال اراضی یونیورسٹی کے لیے دی ہے، اور حویلیاں کے لوگوں نے 25 کنال زمین لنگرا سے عدالتوں کے لیے دی ہے، ایکوائر ہوئی ہے. فوڈ گوداموں کے لیے جو ہے وہ 25 کنال اراضی وہ بھی لنگرا یونین کونسل کے عوام نے دی ہے. 400 کنال اراضی جو انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے وہ بھی لنگرا یونین کونسل سے ایکوائر ہوئی ہے. اگر یہ ہماری یہ پارک کی زمین ڈی نوٹیفائی ہوتی ہے تو میں حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جتنی اس سے پہلے حویلیاں شہر کے لوگوں کی لنگرا یونین کونسل کے لوگوں کی زمینیں ایکوائر ہوئی ہیں وہ بھی واپس کی جائیں، اور اس کو بھی ڈی نوٹیفائی اگر کیا جائے تو ہمیں قبول ہے، ورنہ ہم کسی صورت میں اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے یہ زمین دے دی. اب پارک کے لیے اگر کسی کی 5 کنال زمین آتی ہے تو وہ کیوں ہمارے اس حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالے؟ آپ دیکھیں حویلیاں کے شہری ہر قسم کا ٹیکس دیتے ہیں. حویلیاں کے شہری بجلی کے بل اگر سب سے زیادہ لوگ دیتے ہیں تو پے کر رہے ہیں تو حویلیاں کے شہری ہے. گیس کے بل پے کر رہے ہیں. اب دیکھیں ٹی ایم اے کے جتنے ٹیکسز ہیں، چاہے وہ اڈے کے ٹیکسز ہیں، چاہے وہ مال مویشی منڈی کے ٹیکسز ہیں، چاہے وہ واٹر ریٹ کے ٹیکسز ہیں، اور دیگر جتنے پراپرٹی ٹیکس ہے، تو حویلیاں کے لوگ ہر قسم کا ٹیکس دیتے ہیں. تو کیوں ان سے یہ سہولت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اچھا سر، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے سر کہ کون وہ شخص ہے جو منصیرہ حویلیاں کے پبلک پارک کو اٹھا کر منصیرہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کون ہے سر وہ؟ دیکھیں جو بھی ہے اس کو ہم بے نقاب کریں گے. میں اس کو بے نقاب کروں گا اپنے شہریوں کے ساتھ مل کر، اور کسی بھی صورت میں انشاءاللہ حویلیوں کے شہریوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پارک کسی صورت میں شفٹ نہیں ہونے دوں گا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کمشنر ادارہ اور ڈی سی صاحب سے کہ فوری طور پر اس کا چونکہ ایوارڈ ہو چکا ہے اور اس کا انتقال کروایا جائے اور مالکان کو پیمنٹ کی جائے، اور پارک کے لیے انتقال کروا کے ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اس کی وہ تعمیر کا کام شروع کر سکیں. اچھا سر، 5 سال گزر چکے ہیں، اب تک اس کے حوالے سے 4.5 کروڑ روپیہ فنڈ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی جانب سے ہماری ضلعی انتظامیہ کو منتقل ہو چکا ہے، لیکن اس پبلک پارک میں تاخیر کس وجہ سے ہے؟ دیکھیے جی، تاخیر جو جن لوگوں نے روڑے اس میں اٹکائے ہیں وہی اس کی تاخیر کا سبب بنے ہیں. اور اب چونکہ حویلیاں کے لوگ جاگ چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ نہ یہ جگہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے اور نہ یہ شفٹ ہو سکتا ہے، اور نہ ہم اس کو شفٹ ہونے دیں گے. آل پولیٹیکل پارٹیز آر آن دس سیم پیج دس میٹر. سر کیا چاہتے ہیں کہ دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے 2 بڑی جماعتیں جو ہیں اس معاملے پر ایک پیج پہ ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ، پرسوں میں نے دیکھا ہے فیس بک کے اوپر، اور مجھے میری بات بھی ہوئی ہے ہمارے سٹی حویلیاں کے جو صدر ہیں ملک حبیب صاحب، سابقہ ناظم بھی ہیں. انہوں نے پارٹی حوالے سے بھی اور مسجد کے اندر نماز جمعہ میں بھی انہوں نے بات کی ہے کہ تمام شہریوں کو انہوں نے اعتماد میں لی ہے. تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی یکجا ہیں، جماعت اسلامی ہے، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپل پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، حویلیوں کی تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہیں، اور ان کا ایک ہی مشن ہے اور ان کا ایک ہی فیصلہ ہے
کہ کسی بھی صورت میں یہ پارک ہم یہاں سے شفٹ نہیں ہونے دیں گے۔ حویلیاں پریس کلب کے پلیٹ فارم سے جناب حاجی قادر بخش صدر صاحب جو ہمارے ہیں اور سیکرٹری جنرل نثار صاحب ہیں، ان کی جانب سے ایک بھرپور آواز اٹھائی گئی۔ اس سے پہلے یہ آواز دب چکی تھی، یہ ایشو دب چکا تھا، تو آپ حویلیاں پریس کلب اور ہمارے صحافیوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پریس کلب حویلیاں کے تمام تمام صحافیوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سوشل میڈیا کے تمام جتنی بھی ٹیمز ہیں حویلیاں میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صرف پارک کی بات نہیں ہے، حویلیاں کا جب بھی کوئی ایشو ہوا ہے، حویلیاں کے صحافیوں نے، قادر بخش صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ہمیشہ ڈٹ کے حویلیاں کے شہریوں کا ساتھ دیا ہے، ان کے حق میں لکھا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ تحصیل حویلیاں جب بنی تھی تو میں نے اس وقت میں ادھر سے الیکشن میں نے جیتا تھا، تو حویلیاں شہر میں کوئی تحصیل نہیں تھی، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے سب سے پہلے پریس کلب حویلیاں میں جا کر پریس کانفرنس کی اور تمام شہریوں کو میں نے اعتماد میں لیا، تمام سیاسی جماعتوں کو میں نے اعتماد میں لیا، اور سب نے مجھے یقین دلایا کہ آپ اس کے لیے جدوجہد کریں، اور اس میں بھی صحافیوں کا بہت بڑا رول تھا۔ اور جب تحصیل حویلیاں کا قیام 2009-10 میں ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے جدوجہد کی عدالتیں حویلیاں لانے کے لیے، اس میں بھی پریس کلب حویلیاں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، حویلیاں کے شہریوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عدالتیں یہاں پہ لانے میں کامیاب ہو گئی، اور آج اس کے لیے آپ دیکھیں 25 کنال زمین ایکوائر ہو گئی ہے، وہ بلڈنگ کا کام شروع ہے اور کافی حد تک وہ ہو گیا ہے۔ تو جب بھی حویلیاں شہر کا کوئی معاملہ ہوا تو حویلیاں کے صحافیوں نے اپنا اہم رول ادا کیا، اور حویلیاں کے شہریوں کے ساتھ شانہ سے شانہ ملا کر کھڑے ہوئے، بلکہ 2 قدم آگے ہوئے۔ اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں جب تحصیل حویلیاں بن گئی تو پھر پریس کلب تحصیل حویلیاں بھی بن گیا، اور اس کے میں بھی الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پریس کلب حویلیاں تحصیل میں بھی میں ان صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوا، اور پھر میں نے تحصیل کی جو باڈی بنی اس کا حلف بھی میں نے، قادر بخش صاحب اس میں موجود تھے، تمام ساتھی، ان کا حلف بھی الحمدللہ ادھر ہی پشاور میں ہم نے جا کے انفارمیشن منسٹر کو دعوت دی اور انہوں نے وہاں پہ حلف لیا۔ تو حویلیاں کے صحافیوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اور تحصیل حویلیاں کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں بھی انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا، اور میں نے ہمیشہ ان کی بات پہ توجہ دی اور ان کا میں نے بھی ساتھ دیا، اور انہوں نے شہریوں کا اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حویلیاں کے صحافی ہمیشہ حویلیاں کے مسائل حل کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتے رہے۔ ایشو صرف ایک حویلیاں پبلک پارک جس پر ہم سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب جو ایم پی اے خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں۔ حویلیاں پبلک پارک کے حوالے سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک حویلیاں کا بڑا ایشو بن چکا ہے۔ حویلیاں پبلک پارک کو منصیرہ منتقلی کی باتیں ہو رہی ہیں، حویلیاں پریس کلب بھی اس حوالے سے پیش ہے۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں سابقہ ڈسٹرکٹ نائب ناظم بابو جاوید اقبال صاحب کے پاس، جو رہنما پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ہو از دا بیہائنڈ آل دس، یعنی کہ سارے معاملے کے پیچھے کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سجاد تنولی صاحب، آج آپ حویلیاں میں پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں آئے ایک اہم ایشو کے حوالہ سے۔ تو جہاں تک تعلق ہے پبلک پارک کا، تو یہ پارک 2016 اور 17 کی ADP میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ہر تحصیل میں پارک کے حوالے سے ایک اعلان کیا تھا کہ ہر تحصیل میں پبلک پارک دیا جائے گا، اور ہمارے KPK میں جو پارک منظور ہوئے تقریباً 4 تحصیلیں شاید ایسے زیادہ ہوں گی، اس میں حویلیاں کا پارک بھی تھا۔ جو حویلیاں کا پارک تھا اس کے لیے اس وقت ہمارے MPA اس حلقہ سے سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب تھے، اب ہمارے قائد الحاج قلندر خان لودھی صوبائی وزیر مشیر اعمال KPK اب وہ ہیں۔ یہ حلقہ ہمارا PK 37 اور PK 38 پر مشتمل ہے۔ یہ پارک تحصیل حویلیاں کا ہے، اس میں دونوں ہمارے حلقے آتے ہیں 37 اور 38۔ اور جہاں تک پارک کی منتقلی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ پارک جو ہے ہمارے تمام مراحل میں
نکل کر سیکشن 4 سے لے کر سیکشن 11 تک یہ پہنچا اور اس کا ایوارڈ ہوا. ٹی ایم اے صوبائی حکومت نے ٹی ایم اے حویلیاں کو پیمنٹ کی تقریباً 4.5 کروڑ روپیہ. پلاننگ ہوئی, کوئی اس میں جو ہے نا لینڈ مافیا اس میں شامل ہو گیا. انہوں نے ملی بھگت سے اس دن دورے کو کینسل کیا, اور جو لینڈ مافیا تھا جو اس جگہ کو ہتھیانا چاہتا تھا, یہ 29 کنال 11 مرلہ کا رقبہ تھا جو پارک کے لیے اس کا جو ایکوائر ہوا ہے. اس میں جس آدمی نے اس پر جو ہے دعوے داری کی, مقام اس میں ملکیت ظاہر کی, اس کی صرف 5 کنال زمین ہے, اس کے زیادہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ آدمی کہتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پورٹل سیل پر وہ کمپلینٹ بھیجتا ہے کہ میں فارن انویسٹمنٹ لے کر آیا ہوں اور یہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. میں نے کروڑوں روپے وہاں سے باہر سے یہ پیسے لائے ہیں پاکستان میں, اور میں نے یہ جگہ لی ہے اور یہ میرے ساتھ ظلم ہے. اس کے بعد اس پر کوئی بات ہوئی, اس نے صوبائی حکومت کے ساتھ, سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اور جو محکمہ مال کے لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنا کوئی رابط قائم کیے. انہوں نے پشاور میں ایک میٹنگ ہوئی ٹی ایم او حویلیاں کی اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. انہوں نے آپس میں یہ بیٹھ کر یہ طے کیا کہ یہ جگہ متنازع ہے, اور یہ آدمی جو تھا جو اس کا مالک کا دعوے داری کرتا تھا یہ میری زمین ہے, 5 کنال کی صرف اس کی زمین ہے, وہ کورٹ میں گیا, سول کورٹ میں گیا. وہاں کورٹ میں جانے پر اس میں یعنی اس کو شکست ہوئی, وہاں پر اس کے خلاف فیصلہ ہوا. اب اس نے سیشن کورٹ میں پھر اپیل کی ہوئی ہے. ہم نے بھی اللہ کی مہربانی سے اس پر ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی ہے. تمام ہماری حویلیاں کی جتنی پارٹی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ اور اس کے علاوہ جو ہماری دینی جماعتیں ہیں اس میں جماعت اسلامی ہے, باقی جو ہماری دینی جماعتیں ہیں ہم سب ایک پیج پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی تحصیل کی پوری کیبنٹ, ہم نے جو قدم بھی اٹھایا اپنی کیبنٹ کی مشاورت سے, میں نے اس پر بات کی, جو بھی ہماری نیگوسیشن ہوئی پارٹیوں کے ساتھ بات ہوئی آپس میں, جو بھی ہم نے بات کی ہم سب ایک پیج پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف تحصیل حویلیاں کی پوری کیبنٹ ہے, ہم سب انشاءاللہ ایک ہیں. یہ ہمارے شہر کا ایشو ہے, یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. یہ 4.5 کروڑ روپیہ کچھ 400 روپیہ نہیں ہے, 4 لاکھ روپیہ نہیں ہے, 4.5 کروڑ روپیہ ہے. اس کو ہم کسی صورت میں منصیرہ کو منتقل نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد میں پریس کلب حویلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, صدر قادر بخش صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہم تمام پارٹیز کو ایک پیج پر لایا, ہم ایک جگہ بٹھایا, ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں. اور سب سے پہلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں, قائدین ہیں, اس کے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ جیسے کہ آپ نے کہا نیگوسیشن آر انڈر وے, واٹ واز ڈیسائیڈیڈ اینڈ دا ٹاکس ود ڈپٹی کمشنر ہزارہ ڈاکٹر مسعود ریاض خان صاحب, یعنی کہ آپ کی کیا مذاکرات ہوئی ہیں, نیگوسیشن ہوئی ہیں جو آپ جن کا ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر مسعود خان صاحب کے ساتھ جو کمشنر ہزارہ ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. ہم نے پھر لودھی صاحب کے بعد ہم نے یہ تمام پارٹی نے یہ کہا کہ ہمارا جو حلقہ ہے 2 MPs پر مشتمل ہے, PK 37 اور PK 38. PK 38 اس وقت ہمارے الحاج قلندر خان لودھی صاحب ہیں, صوبائی وزیر مشیر, اور اسی طرح سردار اورنگزیب نوٹا صاحب وہ PK 37 سے ہیں, کیونکہ یہ پارک اب بن رہا ہے PK 37 میں بن رہا ہے. اور یہ پارک جو ہے اب PK 37 میں بن گیا. یہ دونوں ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں اسمبلی فلور پر وہ بات کر سکے, وہاں پر ہم نہیں بات کر سکتے. یہ دونوں ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے اسمبلی میں بات کرنی ہے اس پارک کے حوالے سے. جو بھی انہوں نے وہاں پر اس کی اپروول لینی ہے یا کوئی اس میں جو رکاوٹ ہیں وہ انہوں نے اسمبلی فلور پر کرنی ہے. میں اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمارے قائد الحاج قلندر خان لودھی صاحب نے ایبٹ فیصل صاحب پریس والے ان کو اپنا انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ان کی بات ہوگی ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے, اور اسی طرح جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے بھی بات ہوگی ہے. اور پارک انشاءاللہ جو حویلیہ میں ہی رہے گا, اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ. ہم جاگ رہے ہیں, ہم سوئے نہیں ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. صوبائی گورنمنٹ نے ضلعی انتظامیہ کو آج سے تقریباً 5 سال پہلے جو فنڈ تھا وہ فراہم کر دیا تھا. تو اس 5 سالوں میں یہ تاخیر کس وجہ سے ہوئی, اس کی مارکات کون ہیں, ان کے پیچھے کون ہے, بیہائنڈ آل دس, اس کے پیچھے کون ہے, وہ کون شخص ہے جو اس کو منصیرہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے, وہ کون ہے, اس کا نام بتائیں.
اس میں یہ بات ہے جی، دیکھیں جی، پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ آپ کی کمشنر ہزارہ صاحب سے کیا بات ہوئی. میں نلوٹھا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس وقت ہم تمام پارٹیز والے کے جو قائدین جو ذمہ داران تھے، نلوٹھا صاحب سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے اسی وقت کمشنر ہزارہ سے بات کی، انہوں نے ٹائم لیا اور ہم پورا ڈیلیگیشن وفد کمشنر ہزارہ کے پاس گئے اور وہاں پر ہم نے اپنا موقف اختیار کیا، کیونکہ یہ ہماری پارک کی ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. اس کو منصیرہ میں ہم کسی صورت میں منتقل نہیں ہونے دیں گے. ایک آدمی 5 کنال کا دعوے دار بنتا ہے تو کیا اس کو نہیں پتہ یہ 1500 کنال ہماری یونیورسٹی میں آئی ہے، 25 کنال جو ہے ہماری فوڈ گودام میں آ گئی ہے، 400 کنال ہماری انڈسٹری اسٹیٹ میں آ گئی ہے، بائی پاس میں ہماری جگہ ہی ہے، 25 کنال ہماری حویلیاں جو عدالتیں بن رہی ہیں یہ سب لنگرا والوں کی زمین ہے. ہماری زمینیں کوڑیوں کے بھاؤ انہوں نے لی ہیں، مگر ہم نے ہمارے بھائیوں نے جن کی یہ زمینیں تھی کوڑیوں کے بھاؤ یہ زمینیں دے دی، مگر عوام کے مفاد میں انہوں نے یہ نوش تک نہیں کی. اس پر یہ ہماری کمشنر ہزارہ سے بات کی تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا اور ہمیں حویلیاں کو، ٹی ایم او کو، سیکٹری بلدیات نے وہاں پر ایک لیٹر لکھا کہ اس پارک کو آپ ڈی نوٹیفائی کر کے اس کو ختم کر دیں. جس وقت ہمیں پتہ چلا تو ہم سب لوگ اکٹھے ہو گئے، ہم تمام جماعتیں اور پورا شہر، پوری ایسا علاقہ تحصیل حویلیہ کی عوام، ہم انشاءاللہ اکٹھے ہیں. اس پارک کے لیے ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑے گا ہم کریں گے. رہنما تحریک انصاف حویلیاں جناب سفیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پبلک پارک ایشو سے حوالے سے ان سے کوشچن کرنا چاہوں گا. سر، واٹ از بیہائنڈ آل دس؟ اس سارے معاملے کے پیچھے کون ہے؟ کائنڈلی ہمیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ تنولی صاحب. میں سب سے پہلے پریس کلب حویلیاں اور آپ کے چینل ان ٹائم نیوز کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جو بھی کوئی تحصیل حویلیاں کا مسئلہ ہوا اپنے فورم سے اجاگر کیا ہے، اور آپ کی اس میڈیا کے توسط سے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے قائدین تک، ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں ان تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل جاتا ہے. جو آپ نے کوشچن کیا اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ جو پارک کی منتقلی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف لینڈ مافیا کا ہاتھ ہے. وہ لینڈ مافیا جو صرف اپنی 2-3 کنال جگہ کے لیے عوام کا 4-5 کروڑ روپیہ یہاں سے منتقل کرنا چاہتا ہے. ان کا یہ ایشو نہیں ہے کہ پارک مانسہرہ چلا جائے یا کسی اور جگہ چلا جائے. ان کا ایشو یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ لینڈ جو ہماری جگہ ہے یہ ہتھیا لیں. جو بیسک اس کی ریزن ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا اس پہ پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی فنڈ تھا. 2016 میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر تحصیل میں پبلک پارک ہونا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کو بابو صاحب نے بتا دیا ہے کہ 4 پارک آئے تھے اور تحصیلوں میں، اور وہ کسی نہ کسی ریزن سے واپس ہو گئے ہیں. اس پارک کی کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی. اس پہ سب کام مکمل ہو گیا ہے، سیکشن 4 لگ گیا، اس کے آرڈر سارے ہو گئے. اس کا صرف ابھی انتقال ہونا تھا. وہی لینڈ مافیا، اس کے پیچھے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ لینڈ مافیا ہے جسے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتی ہے. اس نے اپنے لینڈ مافیا نے مل ملا کے کسی طریقے سے وہ دورہ کینسل کیا ہے. اگر وہ دورہ کینسل نہ کرتے تو یہ تو پارک کا اس کا تو انتقال ہو جانا تھا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پارک پر سیریس ایکشن لیتے ہوئے ہمارے قائد الحاج قلندر خان لودھی صاحب اور علی خان جدون نے اسپیشل نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے پشاور جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے اس کی میٹنگ کی ہے ہنگامی بنیادوں پر. انہوں نے کہا ہے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف صوبائی فنڈ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کا فنڈ ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف تحصیل حویلیاں کے لوگوں کا اور ساری تحصیل حویلیاں کے لوگوں کا حق ہے، اور یہ ہم کسی صورت میں یہاں سے نہیں جانے دیں گے. آپ نے ہمارے قائد الحاج قلندر خان لودھی صاحب کا پوچھا ہوگا، سنا ہوگا آج انٹرویو. انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یہ پارک تحصیل حویلیاں میں ہی بنے گا، اور انشاءاللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے وہ لے کے جائے. سر، یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. جیسا پریس کلب حویلیاں اور دیگر جو حویلیاں کے اسٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کیس کو ہائی کورٹ میں لے کر جانا چاہتی ہیں، تو پی ٹی آئی اپنے پلیٹ فارم سے کیسی سپورٹ کر سکتی ہے
دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف اس وقت گورنمنٹ میں ہمارے پاس گورنمنٹ ہے. ہم نے اب اپنے آج وزیر صاحب کے پاس، اپنے مشیر صاحب کے پاس گئے ہیں، الحاج قلندر خان لودھی صاحب نے اسی پر انہوں نے سیریس ایکشن لیتے ہوئے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بلایا ہے، اور جو انہوں نے منٹس کیے تھے اور انہوں نے کہا کہ ٹی ایم اے کو تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کا آرڈر کیا تھا، تو انہوں نے ٹی ایم او کو بھی بتایا کہ آپ ہمارے اجازت کے بغیر اس پر کوئی کامنٹس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو پوری تحصیل حویلیاں کے لوگوں کا حق ہے. اس لیے جو سیکٹری نے کامنٹس کیے تھے ڈی نوٹیفائی پر، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ٹی ایم او حویلیاں کے ساتھ الحاج قلندر خان لودھی صاحب کی بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ ہمارے علاقے کا حق ہے اور یہ حویلیاں کی عوام کی حق ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے صوبائی گورنمنٹ میں ہمارے اسپیکر صاحب ہیں، بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بھرپور طریقے سے کوشش کرے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارک ادھر ہی بنے اور انشاءاللہ بنے گا. سر، حویلیاں پبلک پارک کے حوالے سے جیسا کہ بابو جاوید اقبال صاحب، سفیر خان صاحب نے بات کی ہے، تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اویریا پریس کلب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے. صرف یہی مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس حویلیاں کے، ایک اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ انہوں نے سارے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ پارک کا جو ایشو ہے جی، یہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کرے کہ مانسیرا میں یہ 5 پارک بنائیں، 10 بنائیں، لیکن جو حویلیاں کی پراپرٹی ہے، حویلیاں کے لیے فنڈ مختص ہوا ہے، یہ مانسیرا نہیں جانا چاہیے. مانسیرا میں بھی ہمارے اپنی لوگ وہاں منتخب ہوئے ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، مانسیرا ہزارہ کا حصہ ہے، ہم اس کی مخالفت بالکل نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ حویلیاں کا فنڈ وہاں ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں پہلی دفعہ ایک ہمیں تحصیل حویلیاں کو پارک دیا گیا ہے اور انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا ہے. تو آج وہ لوگوں کی خوشیاں کھینچنے کے لیے ایک مافیا سرگرم ہوا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ہم اس مافیا کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اس کوشش میں ناکام کریں گے. جی، حویلیاں پارک حویلیاں عوام کا حق ہے جی، اس کو حویلیاں میں ہی ہونا چاہیے اور اس کی منتقلی انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم ہے. انشاءاللہ ہم تمام پارٹی، تمام مل جل کے ایک پیج پر ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو منتقل نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا حق ہے اور اسے ہم ہر صورت میں لے کر رہیں گے. پبلک پارک کا ایشو، حویلیاں پبلک پارک کا ایشو، ہم نے مسلم لیگ ان کا موقف بھی لیا، ہم نے تحریک انصاف کا بھی موقف لیا، 2 بڑی جماعتوں کا موقف ہمارے پاس آ گیا ہے. ناظرین آپ تک بھی پہنچ گیا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پریس کلب حویلیاں حاجی قادر بخش صاحب. جب مانسیرا منتقلی کی خبریں ہو رہی تھیں، ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو پریس کلب حویلیاں کی جانب سے، صدر پریس کلب حویلیاں حاجی قادر بخش صاحب کی جانب سے یہ آواز اٹھائی سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سر، حویلیاں پبلک پارک کا ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ آپ نے کیا ہے، آپ کو خراج تحسین بھی ہم پیش کرتے ہیں. دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے موقف میں بھی حویلیاں پریس کلب کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، تو آپ کیا موقف دینا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی سجاد بھائی، آپ کا، آپ کے ان ٹائم نیوز چینل کا، آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے حویلیاں پریس کلب کا موقف لیا مجھ سے. بات اس طرح ہے کہ کچھ دن پہلے ہمیں کچھ دوستوں نے، جو ہمارے دوست ہیں جن سے ہمارا گاہے بگاہے رابطہ رہتا ہے، تو ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، بالخصوص پی ٹی آئی کے دوستوں سے، کہ جی جو ہمارا پبلک پارک ہے وہ ابھی تک وہ التوا کا کیوں شکار ہے. تو اس درمیان بھی مجھے اپنے جو تحصیل ممبر صاحب کا ہیں، امجد تنولی صاحب جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پتہ چلا ہے، انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے. تو اس کے بعد میں نے آپ سب دوستوں کو ساتھ رکھ کر یہ کام شروع کیا ہے، جس میں ہم نے الحمدللہ یہ حویلیاں کی تاریخ مجھے لگتا ہے پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ پی ٹی آئی بیٹھی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ اسی پہ نون بیٹھی ہے، جماعت اسلامی بیٹھی ہے، جمعیت بیٹھی ہے، خاکسار تحریک بیٹھی ہے. سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کی پوری ٹیم حویلیاں پریس کلب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ ان لوگوں کو بٹھایا ہے اور اس پہ سوچنے کا ایک ان کو موقع فراہم کیا ہے. اللہ کا شکر ہے. جب ہم نے یہ اسٹرگل شروع کی تو اب ہم پی ٹی آئی کے جو صوبائی منسٹر ہیں، صوبائی مشیر ہیں، الحاج قلندر لودھی صاحب کے پاس حویلیاں کی جو دونوں جماعتیں بڑھی ہیں ان کے جو قائدین ہیں،
ارسل پرویز صاحب ہیں اور امجد اقبال صاحب ہیں، ملک حبیب صاحب ہیں، پی ٹی آئی کی جانب سے بابو جوید اقبال صاحب ہیں، شانی خان جو سابقہ تحصیل نائب ناظم ہیں وہ، سفیر خان جو ہمارے پی ٹی آئی کے سرگرم رکن ہیں وہ، اور دیگر دوست اپنے باسط خان ہیں کینٹ سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں. ان لوگوں نے ایک وقت بنا کر حاجی قلندر لودھی صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے حوصلہ افزا بات کی، انہوں نے کہا جی میرے نوٹس میں پہلے نہیں تھا لیکن انشاءاللہ اب اس کو ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو اس کو ضرور انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. اس کے بعد 2-3 دن بعد ہم جو ہمارے حلقے کے سابقہ اس حویلیہ شہر سے ایم پی کے تھے مسلم لیگ نون کے سردار اورنگزیب نروٹا صاحب کے پاس، یہی لوگ دوبارہ گئے، ارسل صاحب گئے نون کے، ملک صاحب گئے، امجد صاحب گئے، بابو جوید اقبال صاحب، شانی خان، سفیر خان، یہ سارے لوگ ہم گئے ہیں. پریس کلب کی نمائندگی خاکسار نزار صاحب نے، اماد خان نے کی، میں تھا اس میں. تو ایم پی اے صاحب نے بھی ہمیں بڑی اچھی اس پہ جو ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے اچھا حوصلہ افزا جواب دیا. اس کے بعد اسی وقت کمشنر ہزارہ سے ویلیاں پریس کلب کی درخواست پر ایم پی اے صاحب سارے بات کو لے کر کے، ہم کمشنر ہزارہ اور ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فوراً اس پہ رسپانس دیا. اور کمشنر ہزارہ نے اسی وقت کوشش کی، جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہیں ان سے رابطہ کرنے کی، لیکن کچھ بجٹ کی وجہ سے وہ مصروف تھے، ان سے بات نہیں. انہوں نے کہا جی میں ان سے رابطہ کروں گا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ویلیاں پریس کلب کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ یہ والا جو کام اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے گردوارے کے حوالے سے ایک کام تھا، وہ اس پہ مقصد پریس کلب نے قدم اٹھایا ہے تو سارے لوگ ساتھ ہوئے ہیں. اس طرح دیگر اور مسائل ہوتے ہیں، جب بھی شہر میں کوئی ایسا ہنگامی طور پہ کام ہو جائے اس پہ پریس کلب اس پہ ضرور اسٹینڈ لیتا ہے، جس میں ایوان تجارت اور دیگر سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، دیگر جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ویلیاں پریس کلب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو پبلک پارک تھا 29 کنال 11 مرلے کا یہ پلاٹ ایک انہوں نے گورنمنٹ نے جو صوبائی حکومت کی ایکوائر کیا تھا، اس نے 4 کروڑ کچھ لاکھ روپے گورنمنٹ کی جانب سے ٹی ایم اے کو مل چکے تھے. 45 لاکھ روپے کے یا 47 لاکھ روپے قریب ڈی سی آفس میں اس کی جب سیکشن 4 کے بعد سیکشن 11 اور اس کے بعد ایوارڈ ہو گیا تو وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں. تو کچھ میں ہمارے جو دوست تھے جن کی وہاں پہ تھوڑی سی اراضی آئی تھی، انہوں نے ملی بھگت سے کہہ لیں یا کسی طرح کہہ لیں اپنی زمین کو بچانے کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے، انہوں نے چھوٹا سا اسٹے لیا لیکن وہ بھی ان کا کارگر ثابت نہیں ہوا. لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اوپر سے سیکٹری لیول سے، سی ایم لیول سے، منسٹر لیول سے یہ کام چل رہا ہے تو اس میں ویلیاں پریس کلب نے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کام کیا ہے. الحمدللہ ہم کافی حد تک مطمئن ہیں، یہ لوگ سب اب جاگ گئے ہیں. اب انشاءاللہ پارک کہیں نہیں جائے گا. منصیرے والے بھائیوں کو اگر ضرورت ہے تو انشاءاللہ گورنمنٹ ان کو دے گی، گورنمنٹ کا یہ کام ہے. لیکن صوبائی حکومت نے جو ویلیاں کے لیے پبلک پارک سردار اورنگزیب نروٹا کے پچھلے ٹرن اوور میں ہمیں دیا ہے تو وہ پارک انشاءاللہ آپ کی انشاءاللہ تعاون سے، آپ کے جدوجہد سے، ویلیاں کے شہریوں کی جدوجہد سے، پی ٹی آئی کے جدوجہد سے، نون لیگ کی، جمعیت کی، خاکسار تحریک، ایوان تجارت اور دیگر تمام لوگوں کی جدوجہد سے انشاءاللہ وہ پبلک پارک کہیں نہیں جائے گا. میری لودھی صاحب سے کل بات ہوئی ہے فون پہ تو انہوں نے مجھے حوصلہ افزا بات بتائی. انہوں نے کہا جی میری سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور جو صوبائی منسٹر ہیں اکبر ایوب صاحب لوکل گورنمنٹ، ان سے میری بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس کو یہ پبلک پارک کو کہیں نہیں جانے دیں گے. سردار اورنگزیب نروٹا کل یا پرسوں جب اسمبلی میں جائیں گے وہ آواز اٹھائیں گے. مدیہ جو اپنی علی اصغر صاحب کی ملیہ علی اصغر کی جو مسز ہیں، ایم پی ہیں، پی ٹی آئی کی ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، بابو جوید سے رابطہ کیا، انہوں نے ہم سے کاغذ مانگ لیے. انشاءاللہ یہ سارے لوگ جاگ گئے اور پریس کلب جو حویلیاں پریس کلب جس نے یہ کام یہ بیڑا اٹھایا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اس میں انشاءاللہ کامیابی ہمیں ملے گی انشاءاللہ. سر آپ نے تو ہمیں دوسرے کوشچن کے لیے بھی نہیں چھوڑا، آپ نے تمام ڈیٹیل کے ساتھ جو ساری ہسٹری تھی ویلیاں پبلک پارک کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں سر. ابھی میری کچھ دن جب سے یہ ہم کمپین کر رہے ہیں، جب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، جو لنگرے کے رہائشی ہیں، یو سی لنگرا کے رہائشی ہیں، ان بھائیوں نے ہمیں درخواست کی ہے کہ جی اگر ایک شخص کو واپس کرنے کے لیے وہ جو ایکوائر ہوئی ہے جگہ، تو ہم نے 1500 کنال کا رقبہ یونیورسٹی میں دیا ہے، 400 کنال کا رقبہ ہم نے اپنے انڈسٹری میں دیا ہے، 200 کنال کا رقبہ ہم نے ادھر فوڈ گودام میں دیا ہے، 25 کنال کا رقبہ ہم نے یہ جو عدالتوں کے لیے بن رہی ہے اس کے لیے دیا ہے، موٹر وے میں ہم نے دیا ہے، بائی پاس میں ہم نے دیا ہے. ان لوگوں کا مطالبہ یہ آ رہا ہے آپ کے سامنے اور پبلک کے سامنے کہ جی وہ بھی پھر ہمیں واپس کیا جائے. اگر ایک شخص کو نوازنے کے لیے اس کا 5 کنال یا 2 کنال یا 10 کنال جتنا بھی رقبہ ہے، اگر اس کو وہ یہ واپس کریں گے تو وہ جتنا رقبہ ہمارا سینکڑوں کنال پہ بنتا ہے وہ لنگرا کے جو یو سی لنگرا کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی واپس کیا جائے. ناظرین، حویلیاں کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، ہم نے ان کا موقف لیا اور اس کے ساتھ صدر پریس کلب حویلیاں حاجی قادر بیگ صاحب کا بھی موقف لیا. حویلیاں پبلک پارک کے حوالے سے حویلیاں کے تمام سٹیک ہولڈرز، تمام یونینز
اور تمام جو تنظیمیں ہیں، ہمارے علماء اکرام ہیں، ہماری جماعت اسلامی، خاکسار تحریک اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ حویلیاں پبلک پارک کے ایشو پر ایک پیج پر ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ حویلیاں پبلک پارک کو کسی صورت بھی کسی اور ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے پیچھے جو بھی قوتیں کار فرما ہیں، ہم ان سے نبرد آزما ہوں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا آج کے اس پروگرام سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔